فہم قرآن عنوان ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ الزمر آیات نمبر 53-54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور و رحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا عبادی، اے میرے بندو کہہ کر لوگوں کی نسبت اپنی طرف فرمائی، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنا کہہ دے اس کے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اسراف کے معنی ہیں گناہوں میں کثرت اور ان میں افراط۔ تمام گناہوں کی مغفرت کے وعدے کے لیے الذنوب ہی کافی تھا، مگر جمیعاً کے ساتھ مزید تاکید فرما دی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ تمام گناہ حتیٰ کہ شرک جیسے اکبر الکبائر کو بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ و استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بلکہ سچے دل سے اگر ایمان قبول کر لے گا اور توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی شان نزول کی روایت سے بھی یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے کہ کچھ کافر و مشرک تھے جو جاہلیت میں بکثرت قتل، زنا، چوری، ڈاکے اور ایسے ہی سخت گناہوں میں غرق رہ چکے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کی دعوت صحیح ہے مگر ہم لوگ بہت زیادہ خطا کار ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا ہمارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اور اس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تمام بندوں کو اپنی مغفرت کی طرف بلایا ہے، انہیں بھی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتے تھے، انہیں بھی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، انہیں بھی جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بتاتے تھے، انہیں بھی جو اللہ کو فقیر کہتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، انہیں بھی جو اللہ کو تین میں کا تیسرا کہتے تھے، ان سب سے اللہ فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، کہ یہ کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، جھکتے نہیں، اور کیوں اس سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہتے؟ اللہ تو بڑی بخشش والا ہے اور بہت ہی رحم و کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کو بھی توبہ کی دعوت دی، جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور جس نے کہا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا۔ اس کے لیے بھی، فرعون کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا تھا، اور مسلمانوں کو آگ سے بھری ہوئی خندقوں میں ڈالنے والوں اصحاب الاخدود کے متعلق فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اس جود و کرم کو دیکھو کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو زندہ جلا کر قتل کیا اور اللہ انہیں توبہ اور مغفرت کی دعوت دے رہا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کے بعد بھی اللہ کے بندوں کو توبہ سے مایوس کرے، اس نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ آیت گناہ گاروں کے لیے قرآن کی سب آیتوں سے زیادہ امید افزا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز کے ملنے سے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت کے نازل ہونے سے ہوئی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین و آسمان بھر دو
پھر اللہ سے استغفار کرو تو یقیناً وہ تمہیں بخش دے گا۔ اس آیت کے بارے میں طبرانی میں حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ سارے قرآن میں سب سے زیادہ خوشی والی آیت یہ آیت ہے۔ اور اللہ کی رحمت کی وسعت کا تذکرہ کیا جائے تو بخاری و مسلم کی حدیث صحیحہ میں 99 آدمیوں کے بعد 100ویں آدمی کے قاتل کی توبہ کا ذکر بھی معروف ہے، جسے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں موت آ گئی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہونے کا ذکر ہے جو صحرا میں اپنی گمشدہ اونٹنی ملنے پر خوشی کی شدت میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، اور خوشی کی شدت میں خطا کر جاتا ہے تو بندے کی توبہ سے اللہ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور دیگر احادیث میں بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی گناہ گار توبہ کر کے صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے گا، اطاعت گزار بن جائے گا، تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو کسی بندے کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس معافی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کے حضور خلوص دل سے توبہ کرو، حرام خوری معصیت چھوڑ دو اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کو درست کر لو۔ ایسی توبہ کا انعام اللہ کی طرف سے یہ ملے گا کہ تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سورہ الفرقان میں اس بارے میں بہت واضح حکم موجود ہے، من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور یہ بھی کہ ومن تابا و عمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو یہی شخص توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں ایسی توبہ کہ جیسی توبہ کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ اللہ کی طرف پلٹنے کا حق ہے۔ لیکن اس آیت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید پر خوب گناہ کیے جاؤ اور اس کے احکام و فرائض کی مطلق پرواہ نہ کرو اور اس کے حدود و ضابطوں کو بے دردی سے پامال کرو، اور اس طرح اس کے غضب اور انتقام کو دعوت دے کر اس کی رحمت و مغفرت کی امید رکھنا نہایت غیر دانشمندی اور خام خیالی ہے۔ یہ کانٹے اور جھاڑیاں بو کر پھولوں اور پھلوں کی امید رکھنے کے مترادف ہے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جہاں اپنے بندوں کے لیے غفور الرحیم ہے، وہاں وہ نافرمانوں کے لیے عزیز ذو انتقام بھی ہے، زبردست انتقام لینے والا بھی ہے، اور توبہ کی توفیق بھی اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے۔ ہر کسی کو اللہ توبہ کی توفیق بھی عطا نہیں فرماتا، تو کہیں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جنہیں اللہ توبہ کی توفیق ہی عطا نہیں فرماتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور یہ بھی کہ میرا عذاب بہت المناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے۔ یعنی معافی کی بھی شرائط ہیں، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے اطاعت گزار بن جاؤ، اس کے احکامات بجا لاؤ اور اللہ کے نازل کیے ہوئے پیغام کی پیروی اختیار کر لو۔ پھر آئندہ اگر ایسے گناہوں سے پرہیز کرو گے تو تمہارے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ خلاصہ ان آیات کے مضمون کا یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے ہر بڑے سے بڑے گناہ، یہاں تک کہ کفر و شرک سے بھی جو توبہ کر لے اور ایمان لا کر نیک اعمال کرنا شروع کر دے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور ایسی سچی توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان عام ہے اور ہر کسی کے لیے ہے، اس لیے کسی کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔